بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، آج کل بچے اور بچیوں کے رشتے طے ہو رہے ہیں۔ اس دوران ہماری رشتوں میں بہت ساری قباحتیں پائی جاتی ہیں، معاملات میں قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ بچے اور بچیوں کی شادیوں میں بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں۔ تاخیر کیا کرتے ہیں؟ ابھی بچی پڑھ رہی ہے، اس نے فلاں ڈگری لینی ہے، بچہ اس نے فلاں ڈگری لینی ہے، ابھی لڑکے کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اس طرح کرتے کرتے، اس طرح کے ہیلے بہانے بناتے بناتے بچے اور بچیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ جب بچے اور بچیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، پھر رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، اور جب رشتے آنا بند ہوتے ہیں پھر ہم علماء کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارا رشتہ آنا بند ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تعویذ کر دیا، اور پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح کریں، بچے اور بچیوں کی شادیاں کریں۔ تو شریعت میں شادی، نکاح کرنا کبھی فرض ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہے، اور کبھی حرام بھی ہوتا ہے، کبھی مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہ چند گزارشات کر دیتا ہوں۔ شریعت میں نکاح کا معنی ہے کسی ایسی عورت کو عقد میں لانا جس سے نکاح کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو، تاکہ اس کے ساتھ حلال طریقے سے جنسی تسکین حاصل کی جا سکے۔ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جاری ہے، اور جنت میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک وقت ایسا جاتا ہے کہ آدمی پر نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ کس آدمی پر؟ یعنی کسی شخص پر شہوت کا غلبہ اس قدر ہو کہ اگر نکاح نہ کرے تو ضرور زنا کاری میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کو بقدر ضرورت نفقہ، مہر پر حقیقتاً یا حکماً قدرت حاصل ہو تو شرعاً اس پر فرض ہے کہ شادی کر کے اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ واجب کب ہوتی ہے؟ اگر کسی پر شہوت کا غلبہ ہے، شادی نہ کرے تو زنا میں مبتلا ہونے کا خوف ہے لیکن یقین نہیں، تو اس کو بیوی کے نان نفقے پر قدرت بھی حاصل ہے، تو ایسے شخص پر شادی کر کے اپنی عزت کو بچانا واجب ہے۔ سنت عمل، اگر کوئی شخص نکاح کے قابل ہو گیا، نان نفقہ پر بھی قدرت ہے، ہم بستری پر بھی قدرت ہے، نکاح سے کوئی حصی یا شرعی معنی موجود نہیں، ایسے شخص کے لیے نکاح کر کے باعزت زندگی گزارنا شرعاً مسنون عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے۔ شادی سے اعراض کرنے والوں پر آپ علیہ السلام نے رد فرمایا۔ لہذا ایسے شخص اتباع سنت کی نیت سے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے صالح اولاد کی حصول کی نیت سے شادی کرے تو ثواب کا حقدار ہے۔ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص میں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، مثلا نہ مرد ہے یا نہ نفقہ پر حقیقتاً یا حکماً قادر نہیں، اس مزاج کی سختی وغیرہ کی وجہ سے کوئی یقین ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، نہ نفقہ کے اعتبار سے نہ صحت کے اعتبار سے، تو ایسے شخص کے لیے شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں نکاح کی اہمیت بتلائی، تو آج اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچوں کی شادیاں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں، اسی طرح معاشرے میں کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کہ کوئی مرد ہے اس کی بیوی فوت ہو گئی، مناسب رشتہ ملتا ہے، کوشش کریں جلد از جلد ان چیزوں کو پورا کیا جائے اور ان کے لیے ان چیزوں کا انتظام کیا جائے تاکہ معاشرہ گناہوں سے بچے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔